اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان ہستیوں کی جو تم میں سے صاحبان امر ہیں. پھر بھی صلوات پڑھیں قبل اس کے کہ میں اپنا بیان شروع کروں. آج کے موضوع مفعول سرکار ختمی مرتبہ اکریم ختم رسالت کے تاجدار آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ اور اکریم امامت کے چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر صادق کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. در قبول کر دے عزت و شرف. کیونکہ اگرچہ تھوڑا سا امت مسلمہ میں اختلاف ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کی کس تاریخ میں واقع ہوئی. کچھ 6 کے قائل ہیں، کچھ 9 کے قائل ہیں. بنا پر مشہور ہمارے برادران اسلامی 12 کے قائل ہیں. ہمارے ہاں جو عورت عظیمہ 17 ربیع الاول کو ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ حضرت کی ولادت کسی مقدس مہینے میں ہوئی تھی، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں واقع نہیں ہوئی. اور اس تاریخ 17 ربیع الاول کی عظمت کو اور اس کی شان کو دوبالا کر دیا اکریم امامت کے چھٹے تاجدار صادق آل محمد کی ولادت باسعادت نے. تو لہذا عام الفیل 17 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام اس عالم آب و گل میں تشریف لائے اور اسی تاریخ کو سن 80 ہجری میں اکریم امامت کے چھٹے تاجدار صادق آل محمد اس عالم ناپائیدار میں تشریف لائے. لہذا یہ نور علی نور کے مصداق اس تاریخ کی عظمت اور جلالت اس قدر بلند و بالا ہے کہ وہاں تک عقل انسانی کی رسائی ممکن نہیں. اور یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں کہ کسی محبوب کی خوشی میں خوش ہونا اور محبوب کے غم میں غمناک ہونا یہ وہ قانون قدرت اور یہ وہ آئین فطرت ہے. جس ملک میں چلے جائیں، جس ملت میں چلے جائیں، جس ماحول اور جس معاشرے میں چلے جائیں، اس قانون قدرت کی ہر جگہ حکمرانی نظر آئے گی کہ محبوب خوش ہو کہ اس کے ہاں کوئی خوشی کی تقریب ہو تو اس سے محبت کا دعوے دار بھی خوش نظر آتے ہیں. اور اگر کوئی محبوب غمناک ہو، اشکبار ہو تو پھر اس کے محبت کے سچے دعوے دار بھی سوگوار نظر آتے ہیں. بحمداللہ ہماری قوم اس معیار پر پوری اترتی ہے. چنانچہ آج کی اس تاریخ کے جشن کا اہتمام حسینی مشن کے ارباب بست و کشاد نے کیا ہے. لہذا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. انہیں اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ ہماری خوشی ہو یا ہمارا غم، ہماری خوشی اور ہمارا غم محمد و آل محمد کی خوشی و غم کے تابع ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ان ہستیوں سے حقیقی محبت ہے کیونکہ ہمارا خوش ہونا ان کی خوشی کے تابع ہے اور ہماری غمی ان کی غمی کے مطابق. صلوات پڑھیں محمد و علیہ. اب یہ خوشی کا اظہار کئی طرح سے کیا جاتا ہے. اگر رات کا سمع ہو تو لوگ چراغاں کرتے ہیں، دن ہو تو لوگ اجرے کپڑے زیب بدن کرتے ہیں، آباد اور مسلمانان کو دعوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد کہتے ہیں. یعنی اس مسرت اور شادمانی کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں. میلاد النبی کا جلوس نکالنا یہ بھی محبت کا اور ایک عقیدت کا اظہار ہے. رات کے وقت چراغاں کرنا یہ بھی محبت اور عقیدت کا اظہار ہے. اجرے کپڑے پہننا، مبارکباد پیش کرنا یہ بھی محبت و عقیدت کا ایک عملی مظاہرہ ہے. اہل اسلام کو بھی ان سے ملنا، ملانا، ان کے یہاں طعام و اطعام کا اہتمام کرنا یہ بھی ایک روحانی مسرت و شادمانی کے اظہار کا ایک معقول طریقہ کار ہے. اور جو یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ اپنے اپنے نظریے کے مطابق یقیناً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
لہٰذا ان کے کسی بارے میں یہ کہنا کہ یہ فلاں چیز کا ثبوت نہیں ملتا، یہ ساری باتیں کتابوں کے ورقوں میں نہیں ہوتی، کوئی عشق والی کتاب کے اوراق میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی عقیدت اور ارادت کے مظاہرے ہیں، ان سب مظاہر ارادت و عقیدت میں سے جو سب سے بہترین اظہار عقیدت ہے اور جو بہترین گلدستہ محبت و مودت و عقیدت جو ہم اپنے محبوباؤں کی بارگاہ میں مسرت و شادمانی پیش کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی چند روزہ زندگی ان کے ارشادات اور تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ پیغمبر اسلام سے عقیدت کا اس سے کوئی اور بہتر طریقہ، اظہار عقیدت کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ ہم خود مسلمان بن کے جئیں گے، اسلام کا اپنے قول و فعل سے پرچار کریں گے، اسلام کی صداقت کا اظہار کریں گے، یا دوسرے لفظوں میں ہم خود تو قولی طور پہ مسلمان ہیں ہی، ہم عملی طور پر پہلے خود مسلمان بنیں گے اور پھر جس قدر ہو سکے گا کافروں کو مشرف باسلام کریں گے اور اسلام کا اجالا جس قدر عام کریں گے کہ دنیا کے کفر و شرک و منافقت کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور اسلام کی برکت سے پوری کائنات بقعہ نور بن جائے گی۔ اور یہی بہترین عقیدت کا اظہار ہم اپنے ائمہ تحریر کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم شیعان علی اور اولاد علی کہلاتے ہیں، لہذا اس عقیدت ان کی ولادت کے دن ہوں تو اپنی عقیدت و ارادت کے اظہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان ذوات مقدسہ سے عہد و پیمان کریں، ہم انشاءاللہ اپنی زندگیاں ان کے ارشادات و فرمودات کے مطابق بسر کریں گے اور انشاءاللہ ہم جس ماحول میں رہیں گے، جس معاشرہ میں رہیں گے، ہم ان کے لیے باعث زیب و زینت بن کے رہیں گے، باعث ننگ و عار نہیں بنیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و میرے دوستو، میرے عزیزو، چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی سنی مسلمان ہے یا کوئی شیعہ مسلمان پیغمبر اسلام کا جشن میلاد ہم اس عہد و پیمان کی تجدید کے ساتھ مناتے کہ ہم مشرکوں کو موحد بنائیں گے، ہم کافروں کو مسلمان بنائیں گے، بے ایمانوں کو صاحب ایمان بنائیں گے، بدکاروں کو نیکوکار بنائیں گے، شیطان کے جنگل میں گرفتار لوگوں کو نکال کر ان کی پیشانیوں کو خالق کے دو جہان کی چوکھٹ پہ جھکائیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کے برعکس یہ وتیرہ بنا لیا کہ کافر تو ہم سے مسلمان بنتے نہیں ہیں، مشرک ہم سے موحد بنتے نہیں ہیں، بے ایمان اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ہم سے صاحب ایمان بنتے نہیں ہیں، ناانجار و بدکردار ہم سے وہ نیکوکار اور پرہیزگار بنتے نہیں ہیں، کہ ہم نے بھی فارغ بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ روزی تو کسی طور کما کھائے مچھندر، تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کو بھی کافر بنا کے رہیں گے، جو اہل ایمان ہیں ان کو بے ایمان بنا کے رہیں گے، جو حلقہ بگوش اسلام ہے ان کو اسلام کے دائرہ سے خارج فرما کے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے آج سے بہت عرصہ پہلے بڑے رنج و الم کے عالم میں کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ آج یہی وجہ ہے کہ عام مسلمانوں کا وجود عموماً اور علماء کرام کہلانے والوں کا قول و فعل خصوصاً آج اسلام کے لیے فخر کا باعث نہیں ہے بلکہ شرم کا باعث ہے۔ ان کے قول و فعل سے اسلام اور بانی اسلام کے نظریے اور مشن کو تقویت نہیں ملتی، الٹا وہن اور کمزوری کا باعث ضرور نظر آتا ہے۔ اللہ کا قرآن اور پیغمبر اسلام
کہ کافروں کو مسلمان بناؤ، یہ دین اسلام کی خدمت ہے۔ خدا و رسول کا فرمان ہے کہ بے دینوں کو دیندار بناؤ، یہ دین مبین کی خدمت ہے۔ دین اسلام کے خدا اور مصطفیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ نیک بدکاروں کو نیکوکار بناؤ، کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی صحیح معنوں میں خدمت ہے۔ لیکن ہماری رفتار، ہماری گفتار، ہمارے اخلاق، ہمارے اطوار، ہمارے لیل اور ہمارے نہار پیغام خدا اور مصطفیٰ کے اقوال کی نفی کرتے ہیں، اور ان کو دیکھا جائے تو کسی اور چیز کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اگر آپ کو شک ہے، ایسے شواہد بے شمار موجود ہیں، لیکن میں تازہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ گزشتہ سال کسی آپ کے UK میں یعنی برڈ فورڈ میں پاکستان سے ایک اہل علم بلائے جاتے ہیں، جن کا تعارف جناب مولانا سید محمد عرفان شاہ مشہدی کے نام اور عنوان سے کرایا جاتا ہے۔ وہ پاکستان کے پاک ملک سے یہاں انگلینڈ کے کفرستان میں تشریف لاتے ہیں۔ پبلک کو تو یہ توقع ہوگی کہ آئیں گے اور ان کے قدوم میں محنت لزوم سے کفرستان پاکستان بن جائے گا، کافر مسلمان بن جائیں گے، مشرک موحد بن جائیں گے، بدکار نیکوکار بن جائیں گے، لڑنے والے مسلمان متحد ہو جائیں گے۔ لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ، یہ تو کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ جب وہ آئیں گے تو پہلے جو مسلمان ہیں ان کو بھی کافر بنا کے جائیں گے۔ تو پہلے بھائیوں کی طرح زندگی کے دن گزار رہے ہیں، ان کے برتن الگ کرا کے جائیں گے، ان کو آپس میں لڑا کے جائیں گے۔ یہ تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ کافر کافر فلانا فرقہ کافر کے نعرے لگوا کر پبلک سے بھی نعرے لگوا کے جائیں گے، اور یہاں تک مبالغہ فرمائیں گے جو ان مسلمانوں کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، اس کا بھی نعرہ لگاؤ۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ صلوات پڑھیں محمد و میں نہیں چاہتا، میرا آپ حضرات جانتے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، جو میری تقاریر سنتے رہتے ہیں، میری تحریریں پڑھتے رہتے ہیں، وہ یہ چیز کی گواہی دیں گے کہ میرا مشن مسلمانوں کو لڑانا نہیں ہے، لڑنے والوں کو منانا میرا مشن ہے۔ مسلمانوں کو کافر بنانا میرا طریقہ کار نہیں، بلکہ کافروں کو مسلمان بنانا میرا شیوہ و شعار ہے۔ لوگوں کے نکاح جڑوانا میرا کام نہیں، بلکہ نکاح جڑوانا میرا شیوہ و میرا طریقہ کار ہے۔ کیونکہ تلخیاں پہلے بہت پھیل چکی، ہمارا ملک فرقہ واریت اور دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ مسلمان جس کی پیغمبر اسلام نے یہ تعریف کی تھی کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے کائنات کے مسلمان اور انسان سلامت نظر آئیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس کی تعبیر یہ ہے کہ قاتل بھی مسلمان اور مقتول بھی مسلمان، لوٹنے والا بھی مسلمان، لوٹنے والا بھی مسلمان، گھر کو آگ لگانے والا بھی مسلمان، جس کے گھر سے شعلے اٹھ رہے ہیں وہ بھی مسلمان۔ میں یہاں کا کہوں کہ آج کا اسلام اور مسلمان کی حالت یہ ہے کہ نہ ان کے ہاتھ سے اور ان کی زبان سے خدا محفوظ ہے، نہ مصطفیٰ محفوظ ہے، نہ خدا کا گھر محفوظ ہے، نہ امام کا در محفوظ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ امام بارگاہیں جل رہی ہیں، مساجد سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں۔ آج امام بارگاہ میں عزاداران مظلوم کربلا کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، اور مساجد خانہ خدا میں نمازیوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ مساجد میں بھی گولیاں چل رہی ہیں اور امام بارگاہوں میں بھی گولیاں برس رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ ہے یہ علماء کہلانے والوں کی غلط روش و رفتار کے نتیجے کے سوا کچھ بھی اور نہیں۔ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا فساد العالم فساد العالم، ایک عالم کہلانے والا تباہ ہو جائے، بگڑ جائے تو پورا عالم بگڑ جاتا ہے۔ ایک
کہ صنفان من امتی اذا صلحا صلحت الامہ، کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں اگر یہ ٹھیک ہو جائے پوری امت ٹھیک ہو جاتی ہے، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتِ الْأُمَّةُ، اور اگر یہ دو گروہ تباہ ہو جائیں بگڑ جائیں تو پوری امت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ قِیلَ مَنْ هُمَا یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ فرمایا العلماء والعمراء، ایک گروہ کو علماء کہتے ہیں، دوسرے گروہ کو عمراء کہتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ علماء کو پتہ ہے کہ ان کے فرائض کیا ہیں، نہ عمراء کو پتہ ہے کہ ان کے وظائف کیا ہیں۔ صادق آل محمد نے کبھی فرمایا تھا اذا رأيتم العمراء على باب العلماء فنعم العمراء فاذا رأيتم العلماء على باب العمراء فبئس العلماء، اگر دیکھو کہ عمراء حکام اپنی کوٹھیاں چھوڑ کر علماء کی جھونپڑیوں پہ حاضری دیتے ہوئے نظر آئیں تو گواہی دے دینا اپنے دور کے بہترین امیر ہیں، اور اگر دیکھو کہ عمراء علماء اپنی جھونپڑیاں چھوڑ کر عمراء کی کوٹھیوں کا طواف کر رہے ہیں تو گواہی دے دینا کہ یہ اپنے زمانے کے بدترین علماء ہیں۔ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ یا تو وہ دور تھا کہ الفقر و فخری کہنے والے کے موتا کے دین اور ان کے علم کو جاننے والے علماء اپنے فقر و فاقہ پہ ناز کرتے تھے، لیکن آج وہ چاہتے ہیں کہ مقابلہ کرے عمراء کے ساتھ کوٹھیوں میں، کاروں میں، لباس میں، رہائش میں، ہر چیز کی آسائش میں۔ تو جب یہاں حالت یہ ہو جائے تو علماء بھی زعماء اور عمراء کے ساتھ اپنا قدم ماپنے لگ جائیں تو پھر آپ بھی بتائیں کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو تو مجبوراً میں کر رہا تھا، میں نہیں چاہتا کہ تلخی میں اضافہ کیا جائے، میں تو چاہتا ہوں مسلمان کہلانے والوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنایا جائے اور غلامان علی کہلانے والوں کو صحیح معنوں میں غلامان علی بنایا جائے، تاکہ جب ہم کہیں گے ہم ربی خاتم کے کلمہ گو ہیں تو پیغمبر بھی خوش ہو کے فرمائیں کہ واقعاً یہ میرے قابل فخر امتی ہیں۔ جب ہم کہیں گے یا علی ہم تو دیکھ ہیں تو مولائے نجا بھی چند قدم بڑھا کے ہمیں گلے لگا کے فرمائے کہ میں بھی مانتا ہوں کہ یہ میرے غلام ہیں۔ بہرحال جناب مولانا نے تقریباً کم و بیش 2.5 گھنٹے کی تقریر فرمائی ہے اور اس میں زیادہ تر نزلہ ہم غریبوں پہ گرایا ہے کہ شیعہ کون ہیں، شیعہ لعینہ ملعونہ ضالہ مذلہ کافرہ، جو الفاظ ان کی زبان میں آ سکتے تھے جو ان کے نالج میں وہ سارے استعمال کیے، اور بلکہ دیوبندیوں کے بارے میں بھی اس سے بڑھ چڑھ کر مظاہرہ کیا۔ بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا، میں نے ان کی کیسٹ سننے کے بعد یہ سمجھ آئے کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت کے علاوہ، اور اہل سنت سے مراد ان کی بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے سنی مسلمان ہیں، ان کے علاوہ وہ تمام اسلامی فرقوں کو کافر سمجھے ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنے ثبوت میں جو چند باتیں اور بھی شیڑی ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، 2.5 گھنٹے کی میں جو بجائے میں چاہوں گا کہ گھنٹے سے یا زیادہ 1.5 گھنٹے کے اندر ان کی ان باتوں کا جواب بھی ہو جائے جنہیں چھیڑی ہیں اور طول کلام بھی نہ ہو جو باعث ملالت بھی نہ ہو، تو انہیں جو بنیاد قرار دی ہے کہ فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلھا فی النار الا واحدۃ منھا ناجیہ، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو وہ فرماتے جنت میں جانے والے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو باقی چونکہ سارے فرقے جہنم میں جانے والے ہیں وہ کافر ہیں۔ یہ ان کا استدلال پڑھ کے واقعاً ان کی اس بات کی تصدیق ہوتی اور باقی بھی باتیں ان کی ابھی میں پیش کروں گا۔ انہیں 3-4 مرتبہ اپنی تقریر میں کسی کے بارے میں سوء ادب نہیں کرنا چاہتا، کوئی بدتمیزی کا لفظ نہیں کہنا چاہتا، انہیں کئی دفعہ اپنی تقریر میں کہا خدا کی قسم میں عالم نہیں ہوں، خدا کی قسم میں عالم نہیں ہوں، خدا کی قسم میں عالم نہیں ہوں۔ تو حدیث کے لفظ اقرار العلماء اقرار العقلاء علی انفسہم
اگر کوئی عقل مند اپنے خلاف کسی بات کا اقرار کرے تو وہ بات نافذ سمجھی جاتی ہے۔ جب وہ حلفیہ کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، عالم نہیں ہوں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو عالم نہ ہو، عالم کی ضد کیا ہے؟ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ان کے استدلالات کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعاً وہ عالم نہیں ہیں۔ پیغمبر کا یہ فرمانا کہ میری امت کے 73 گروہ بن جائیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ 73 کے 73 پیغمبر کی امت میں سے ہوں گے۔ ایک اسلام کے 73 اسلام بن جائیں گے، ایک مسلمان کے 73 مسلمان بن جائیں گے۔ اسلام کے نام پر 73 دکانیں کھلی ہوئی ہوں گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہوں گے 73 کے 73 مسلمان اور پیغمبر خاتم کی امتی، لیکن ان میں سے ایک صراط مستقیم پر ہوگا، باقی اس سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ کافر ہونا اور ہے اور صراط مستقیم سے منحرف ہونا اور ہے، جہنمی ہونا اور ہے، کافر ہونا اور ہے۔ سارا قرآن پڑھے، سارا قرآن لگ رہا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم اصحاب الجنہ، کہ جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ نیک عمل بجا لائے یہی ہے جو جنت الفردوس میں جائیں گے۔ تو لہذا قاریان قرآن پر یہ حقیقت روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے کہ جنت میں جانے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن اور دوسرے ہاتھ میں نیک کام کا دامن۔ اگر دونوں ہیں تو پھر آدمی سیدھا جنت میں جائے گا، اگر ایمان نہیں تو بھی دوزخ، اگر نیک کام نہیں تو بھی دوزخ۔ تو لہذا دوزخ میں جانا دلیل نہیں ہے کہ جانے والا کافر ہے، ورنہ قرآن تو کہتے جو مومن بھی ہے لیکن نیک عمل نہیں بجا لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو لہذا جہنمی ہونے سے یہ کشف کرنا کہ وہ کافر بھی ہے، یہ مولانا کی ایک اپنی ذاتی دماغی اپج ہے، اس کو نہ اللہ کے قرآن کی تائید ہے نہ پیغمبر کے فرمان کی تائید ہے۔ علاوہ بری میں عرض کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا یہ وہ ناقابل معافی جرم ہے کہ جس کے لیے شریعت محمدیہ میں ایسا کرنے والے کے لیے معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کنز الامال وغیرہ کتابوں میں متعدد روایتیں موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہہ دے تو حقیقت حال 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ اگر وہ آدمی واقعاً کافر ہے، میں بھی بتاؤں گا کہ معیار کفر کیا ہے، تو پھر تو ٹھیک، ورنہ جو مسلمان کو کافر کہے گا تو خود کافر بن جائے گا، دائرہ اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے 73 فرقوں کا اتفاق کہ اصول اسلام 3 ہیں، جو خدا کو واحد لا شریک مانے، جو پیغمبر خاتم کو خاتم الانبیاء جانے، جو قیامت کو برحق مانے، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ ان تینوں اصول کا کرے انکار یا 3 میں سے 1 کو نہ مانے یا 2 کو نہ مانے، وہ ہے مرتد اور کافر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کو مولانا عرفان شاہ مشہدی کافر کافر کہہ رہے ہیں، آیا وہ اس خدا کے علاوہ کسی اور خدا کو مانتے ہیں؟ آیا وہ مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ آیا وہ قیامت کے قائل ہیں یا قیامت کے منکر ہیں؟ اگر وہ تینوں اصولوں کو مانتے ہیں تو پھر پیغمبر کا فرمان نافذ العمل سمجھنا پڑے گا۔ جو مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔
ہے کیونکہ اس نے اسلامی طریقے کے مطابق سلام جو کیا ہے۔ تو جن کو مولانا بار بار کافر کہتے ہیں، دیوبندی کافر تھے، شیعہ کافر تھے، شیعہ کافر، دیوبندی کافر، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی طریقے کے مطابق وہ سلام نہیں کرتے؟ کیا وہ اصول ثلاثہ کو یعنی توحید و رسالت و قیامت کو نہیں مانتے؟ کیا وہ نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے؟ اور اگر کرتے ہیں تو کسی مسلمان کو کافر کہنے کا حق مولانا کو کس نے دیا ہے؟ اور اس سے پڑھ کر اگلی بات مولانا بار بار اپنی تقریر میں اصرار کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہی مسلمان ہیں، کہ اہل سنت وہ ہیں جن کا امام امام اعظم امام ہے۔ میں کہتا ہوں کاش کہ وہ حضرت اعلیٰ رضا خان بریلوی کی کتابیں پڑھنے کی بجائے اپنے امام اعظم کی تصنیف پڑھتے کہ امام اعظم کو اسلام کے بارے میں کیا امام اعظم اپنی کتاب فقہ اکبر میں جو پاکستان میں، ہندوستان میں، مصر میں، ترکی میں کئی بار چھپ چکی ہے، جس کے تراجم ہو چکے ہیں، جس کی شرح ملا علی قاری نے لکھی جو ہمارے بھائیوں کے مدارس میں درسن پڑھائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اِنَّا لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ۔ وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے جو خانے کعبے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھے، یعنی وہ باندھ کے پڑھے یا کھول کے پڑھے، باندھے تو سینے پہ باندھے یا ناف کے نیچے باندھے یا ناف کے اوپر باندھے، جو قبلہ کو کعبہ سمجھ کے نماز پڑھے ہم اس کو کافر کہنے کے روادار نہیں ہیں۔ جناب مشہدی صاحب کو بہت نزلہ گراتے شیعان علی پر کہ یہ اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں، خصوصاً اصحاب ثلاثہ کو نہیں مانتے، ان کی خلافت حقہ کے قائل نہیں ہیں اور ان کو یہ برا بھلا کہتے ہیں۔ میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ جہاں تک اصحاب ثلاثہ کو پیغمبر کا خلیفہ نہ ماننے کا تعلق ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، یہ ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم نبوت کو بھی نصی اور منقوص مانتے ہیں، یعنی اس ہستی کو نبی مانتے ہیں جس کی نبوت کا خدا اعلان فرمائے کہ ہم نبی کا جانشین بھی اس کو مانتے ہیں جس کا انتخاب خدا کرے، اعلان مصطفیٰ کرے۔ لیکن جہاں تک اس الزام کا تعلق ہے کہ ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، میں مولانا اور ان کے ہم نواؤں پر واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارے مذہب میں بتوں کو یا بتوں کے پجاریوں کو بھی گالی دینا روا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کے بتوں کو برا نہ کہو، ان کے پجاریوں کو گالی نہ دو، ورنہ وہ ضد میں آ کر حد سے بڑھ کر تمہارے سچے خدا کو گالیاں دینا لگ جائیں گے تو خدا تم سے پوچھے گا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دے کر اپنے سچے خدا کو گالی کیوں دلوائی؟ لہذا علماء ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں اور ہم بار بار کہتے ہیں، میں نے آپ الفوائد میں، تجلیات صداقت میں، اثبات الامامت میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ہمارے مذہب میں گالم گلوچ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں یہ چیز روا نہیں ہے، لیکن برادران یوسف ہماری بات نہیں مانتے اور پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ پکڑے جاتے ہیں کہ شیعہ صاحب کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ روز توم دینا تراشا کیے اور کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ اگر فرض کرو فرض محال نہ باشد، اگر کسی شیعہ نے یہ حرکت کی ہے کہ بقول مولانا اس نے اصحاب ثلاثہ کو برا بھلا کہا ہے، تو آؤ پھر آپ کے امام اعظم سے پوچھتے ہیں کہ اصحاب ثلاثہ کو یہ ان میں سے خصوصاً پہلے دوسرے بزرگ کو گالی دینا کفر ہے یا عام گناہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں من انکر خلافت الشیخین فلا یکفر، اگر کوئی شیخین کو خلیفہ رسول نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہے، بلکہ من سب الشیخین فلا یکفر، اگر کوئی شیخین کو گالی بکے تو گناہگار ضرور ہے پر وہ کافر نہیں ہے۔ تو پھر آپ
किस बुनियाद पे कहते हैं जो असहाब सलासा को नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है, या जो उनको गाली देता है वो मुसलमान नहीं है, तो बात खत्म हो गई। हम किसी काफिर को भी गाली नहीं देते, ले जाए कि असहाब रसूल को दी जाए, बाकी रह गई ये बात कि हम उनको पैगंबर का जानशीन नहीं मानते, उनको पैगंबर का कायम मकाम नहीं मानते, हम उनको अपना इमाम नहीं मानते। अगर हमसे मनवाना चाहते हो तो पहले हसैन के नाने से मनवाओ, फिर हम ही मान जाते। हम उनको पैगंबर का सहाबी मानते हैं, करशी मानते हैं, मुसलमान मानते हैं, पैगंबर के सौरे साले मानते हैं, मोमनों के मामू मानते हैं, जो मनवाओ, लेकिन पैगंबर का कायम मकाम नहीं मानते। अगर मनवाना चाहते हो कि ये पैगंबर के कायम मकाम हैं, पैगंबर के जानशीन हैं, तो पहले खुद पैगंबर से मनवाओ कि वो इनको अपना जानशीन मानते थे। और अगर पैगंबर जानते थे और मानते थे तो फिर इजमाओ शूरा का सहारा क्यों लिया जाता है कि पहला इजमा से बना, दूसरा पहले के कहने से बना, तीसरा शूरे से बना। सलवात पढ़ो मोहम्मद। तो बहरहाल ये बात तय हो गई कि खिलाफना सहाबा किराम की अजमत का बहाना बनाना या खिलाफत खुलफा को किसी के कुफ्र का जरिया करार देना, ये उसूल अहले सुन्नत के मुताबिक भी यकीनन गलत है। इसके अंदर एक जौ के बराबर कोई वजन नहीं है। अब रह गई ये बातें बहुत हैं, अल्लाह करे मैं अपने वादे के मुताबिक 1 घंटे के अंदर इनको समेट के बयान कर सकूं। उन्हें कहा कि जब पैगंबर ने फरमाया एक फिरका नाजी होगा, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे, तो सहाबा ने पूछा वो फिरका कौन? तो फरमाया हम कि मा आना अलैहि व असहाबी, कि वो फिरका वो है जिस पर मैं और मेरे असहाब कायम हैं। इससे वो नतीजा करते हैं कि इससे मुराद अहलुस सुन्नत वल जमात हैं। मैं कहता हूँ ये बात मुसलमान तौर पे साबित नहीं है कि पैगंबर ने हदीस के आखिर में ये फरमाया कि आना व मा आना अलैहि व असहाबी, बल्कि मैंने अपनी किताब इस्बातुल इमामत में तफसीर इस्ना अशर, जो इस्फहान के आलिम ने बिरादरान अहले सुन्नत की 12 तफसीरों को इकट्ठा करके एक तफसीर मुरत्तब की है, उसमें लिखा है कि जब पैगंबर से पूछा गया कि वो फिरका नाजिया कौन है, तो फरमाया मा आना अलैहि व अहलु बैती, कि वो नाजी फिरका वो है जिस पर मैं और मेरे अहलुल बैत कायम है। और अक्ल सलीम का फैसला भी यही है कि पैगंबर के कलाम में तनाकुद नहीं हो सकता, पैगंबर के बयान में तहाफुज नहीं हो सकता, पैगंबर के बयान में इख्तिलाफ नहीं हो सकता। पैगंबर 20 बार फरमा चुके थे कि मेरे बाद गुमराही से बचने का जरिया मेरे अहले बैत हैं, जन्नतुल फिरदौस में पहुंचने का वसीला मेरे अहले बैत हैं, जहन्नम से बचने का वसीला और जरिया मेरे अहले बैत हैं। जिसको शक है जरा हदीस सफीना का मुताला करे, हदीस तकरीर की मुताला करे। कौन मुसलमान नहीं मानता? 73 फिरके मानते हैं कि पैगंबर ने फरमाया था कि इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताबल्लाह व इतरती हादा बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौद। मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन ये गुमान न करना कि मैं अपने फराइज़ से गाफिल हूँ या मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। मैं तुम्हें सीधे रास्ते पे चलाने के लिए, तुम्हें गुमराहियों से बचाने के लिए, तुम्हें जन्नतुल फिरदौस की जागीर का पट्टा दिलवाने के लिए, तुम्हें जहन्नम के शोरों से बचाने के लिए दो गिरा कदर और मोहतरमुल मकाम चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। एक का नाम कुरान है और दूसरी चीज का नाम मेरी इतरात अहले बैत है। जब तक इनके दामन से वाबस्ता रहोगे, पैगंबर फरमाते हैं मैं गारंटी देता हूँ कि कायनात बदल जाएगी, क़यामत कुबरा कायम हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने कुरान और अहले बैत का दामन न छोड़ा तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। इससे भी पता चलता है कि पैगंबर अपनी उम्मत को गुमराही से बचने के लिए जब कुरान छोड़ के
अहले बैत छोड़ के गए थे। इसी बिना पर शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने अपनी किताब तोहफा शरिया में ये लिखा है, अगर किसी बातिल या हक वाले फिरके को पहचानना चाहो तो देख लो, पैगंबर मेयार बता के गए हैं कि मेयार हक व हकीकत कुरान और अहले बैत हैं। जिसके हाथ में कुरान और अहले बैत का दामन है वो फिरका हक पर है, जो कुरान का मुखालिफ है वो भी बातिल है, जो आले मोहम्मद का मुखालिफ है वो भी बातिल है। और दूसरी हदीस में जिसको हदीस सफीना कहा जाता है, पैगंबर अकरम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया, जिसको 73 फिरके मानते हैं कि मसलु अहले बैती कमा सल सफीना से नूह मन राकिबहा नजा व मन तखल्लफ नज़ल्ला फगरिका व हवा, कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है, इस पे सवार हो जाएगा वो यकीनन पार हो जाएगा, इससे मुंह मोड़ेगा वो दुनिया में गुमराह हो जाएगा, आखिरत में जहन्नम में गिर के तबाह हो जाएगा। तो गोया पैगंबर ने बलीग मिसाल तमसील के जरिए दुनिया को बताया। एक फ्लड हजरत नूह के जमाने में आया था, एक तूफान हजरत नूह के दौर में आया था, एक तूफान मेरी वफात हजरत हयात के बाद आएगा। फर्क इतना है कि वो तूफान बाद वो बारान का था, मेरे बाद आएगा वो कुफ्र इस्यान का तूफान होगा। हजरत नूह के दौर में कुरान गवाह है कि सिर्फ वो लोग बचे थे जो नूह की कश्ती पे सवार हो गए थे। पैगंबर फरमाते मेरे बाद भी गुनाहों इस्यान के तूफान से कोई लोग बच सकेंगे जो मेरी इतरत अहले बैत की कश्ती पे सवार हो जाए। इधर आ पहले इसके पंज तन में डाल दे कश्ती, जो इसमें डूब जाए उसका बेड़ा पार होता है। तो लिहाजा अक्ल सलीम भी बाबर करती है कि जब पैगंबर ने हर जगह निजात का जरिया कुरान व इतरत को करार दिया, इख्तिलाफ से बचने का जरिया अहले बैत को करार दिया, जहन्नम से बचने का उसूल आले मोहम्मद के दामन से वाबस्तगी को बताया, तो यहाँ भी मानना पड़ेगा कि पैगंबर हक व हकीकत वाज़ेह करने के लिए फरमा रहे थे, जिस पर मैं और मेरे अहले बैत हैं। यही वजह है अहले बैत के इमाम 12 हैं, मासूम 14 हैं, 5 तन पाक 12 इमाम 14 मासूम। पर ये दुनिया मानती है कि कौलो वाहिद मिनहुम कौलो बाकीहिम। अल्लामा अबुल हसन शारानी ने अल-मीज़ानुल कुबरा मतबूआ मिस्र में एतराफ़ किया। अल्लामा मोहम्मद मुबीन सिंधी ने अपनी किताब दिरासातुल लबीब इला दियारिल हबीब में इकरार किया कि ये आले मोहम्मद की अज़मत व जलालत का जिंदा मौजज़ा है, जो 14 में से एक कह देते हैं बाकी सारे कोई कहते हैं। न कौल में इख्तिलाफ, न फेल में इख्तिलाफ, न सूरत में इख्तिलाफ, न सीरत में इख्तिलाफ। अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद बल कुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला है तो मोहम्मद, हमारा आखिरी है तो मोहम्मद, हमारा दरमियाना है तो मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं, कोई एक भी बेगाना नहीं है। और माजरत के साथ मैं नहीं चाहता कि इन तल्ख बातों को छेड़ा जाए। अगर असहाब को मेयार बनाया जाए जिस पर मैं और मेरे असहाब हैं, तो फिर असहाब की मंडी में तो हर किस्म का माल मिल जाता है। मैं तफसीलात भी गिनवाऊं, मैं नहीं चाहता किसी मुसलमान के आप पीने दिल को चोट लग जाए, क्योंकि ख्याल खातिरे अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आबगीनों को। जिसको तफसील दरकार है वो अल्लामा तफ्ताज़ानी की शरह मकासिद मतबूआ टर्की और मिस्र को उठाकर देखे। वो कहते जो सहाबा किराम में मुशाजरात वाक़या हुए, जो मुहारफात वाक़या हुए, जो जंग व जिहाद वाक़या हुए, उनको देखा जाए तो हमारी अकीदत को बड़ी ठेस लगती है, क्योंकि कोई कातिल नजर आते हैं, कोई मकतूल नजर आते हैं, कोई जालिम नजर आते हैं, कुछ मजलूम नजर आते हैं, कोई दाढ़ियां पकड़ने वाले नजर आते हैं, कोई दाढ़ियों किसी की उखड़ती हुई नजर आती हैं, कोई जर्ब लगाने वाले नजर आते हैं, किसी की पसलियां टूटती हुई नजर आती है। तो किस किस के पीछे चलोगे? मैं बस पूछना चाहता हूँ, पैगंबर अकरम के बाद जब हैदर करार को ज़हरी खिलाफत मिली और जंग जमल लड़ी गई, तो मैं पूछना चाहता हूँ अली वली साहबी है या नहीं, और उनके साथ जो थे वो सहाबा रसूल थे या नहीं, और उनके मुकाबले
ہوئے تھے اور جو جنگ جدل کا بازار گرم تھا وہ بھی صحابی تھے یا نہیں؟ ماشاءاللہ جی. پھر جنگ صفین میں چلے آؤ جہاں کم و بیش 72,000 مسلمان تحقیق کیے جاتے ہیں، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر علی والے نجات پائیں گے یا معاویہ والے ناجی ہوں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ صلوات. اور اگر مولانا پر یہ بات شاد نہ گزرے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ جس وقت علی اور معاویہ کے درمیان جہر و ضرب کا سلسلہ جاری تھا، اگر مولانا اس دور میں ہوتے تو اپنے بابے علی کے ساتھ ہوتے یا بابے کے دشمن معاویہ کے ساتھ ہوتے؟ اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا. علی ولی کے دور میں بھی ہمیں 3 قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. جب نماز کا ٹائم ہوتا علی کے پیچھے پڑتے، جب دسترخوان بھی تھا تو یزید کے بابے کے دسترخوان پہ نظر آتے، جب جنگ کا وقت آتا ٹیلوں پہ چڑھ جاتے، دیکھتے کہ کس کا پلہ بھاری ہے. اگر علی جیت گئے تو جا کے مبارک دیں گے یا علی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا. معاویہ کامیاب ہو کہیں گے پرانے نماز کھا رہے ہیں آپ کے سلام ہو. جان ہے تو جہان ہے، لڑنے کے بعد ماشاءاللہ کی ٹیلوں پہ چڑھ کے تماشا دیکھتے تھے. میں مولانا سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اگر اس دور میں ہوتے تو کس گروہ میں شامل ہوتے؟ پڑھو محمد تو بہرحال یہ بات بھی طے ہو گئی کہ حدیث جو ہے وہ ایک فرقہ ناجی ہے. باقی میں کہتا ہوں کہ وہ جو بار بار شیعوں پہ نظرہ گراتے ہیں کہ شیعہ لعین ہیں، شیعہ ملعون ہیں، شیعہ گمراہ ہیں، شیعہ گمراہ کرنے والے ہیں، شیعہ یہاں جائیں گے، شیعہ وہاں جائیں گے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ واقعاً اہل سنت ہیں تو کیا انہیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں شیعان حیدر قرار کے ناجی ہونے والی حدیثیں نہیں پڑھی ہیں؟ اگر وہ اہل سنت ہیں کہ پیغمبر کی سنت کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو کیا انہیں علامہ جلال الدین سیوطی کی در منصور میں، انہیں علامہ سبت ابن جوزی کی تذکرۃ خواصر امت میں، انہوں نے علامہ ابن حجر مکی کی زوائد بورقہ میں، انہوں نے علامہ شاہ عبدالعزیز دہلوی کی حضرت کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں یا پیغمبر کی یہ صحیح سند حدیثیں نہیں پڑھی کہ پیغمبر نے لاکھوں کے مجمع میں بار بار کہا تھا یا علی انت وشیعتکم الفائزون یوم القیامہ، کہ یا علی سنو اور دنیا والوں تم بھی سنو کہ قیامت والے دن جو فرقہ جنت میں جانے والا ہے، جو جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، وہ علی اور شیعان علی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. یہ وہ مستند، یہ وہ معتبر، یہ وہ مسلمہ حدیثیں ہیں کہ جن کو پڑھ کے بڑے بڑے اکابر اہل سنت یہ دعویٰ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ شیعان علی ہم ہیں. آؤ آپ کے اضافہ معلومات کے لیے 2-4 باتیں عرض کرتا جاؤں. جناب علامہ ابن حجر مکی جو نامی صدی میں ایک بہت بڑے متعصب عالم گزرے ہیں، جن یہ سوائے مورکہ ہمارے مذہب کو جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے لکھی تھی، لیکن جس کو رب رکھے اسے کون چکے. اسی علامہ ابن حجر مکی سے خالق نے اپنی قدرت کاملہ سے وہ باتیں لکھوا دی کہ جب تک ہمارے سٹیجوں پر ان کو بیان نہ کیا جائے ہماری مذہب کی صداقت اجاگر ہوتی ہی نہیں. وہ لکھتے ہیں کہ یا پیغمبر نے فرمایا یا علی انت وشیعتکم الفائزون یوم القیامہ. پھر کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی کافی انت وشیعتک راضین مرضیین، کہ یا علی اب تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن آئیں گے تو خوش و خرم نظر آئیں گے. وَيَأْتِي عَدُوُّكَ غِلَابًا مُغَامِينَ، تیرے دشمن جب میدان معاشر میں آئیں گے تو ہاتھ ان کے پشت گردن پھنسے ہوئے ہوں گے تو ان کے چہروں پہ خاک اڑ رہی ہوگی، خطرناک ہوں گے اور بہت بڑے پریشان نظر آئیں گے. یہ ساری حدیثیں لکھنے کے بعد علامہ ابن حجر مکی کے ریمارکس پڑھیے. وہ کہتے ہیں نحن شیعۃ علی کرم
اللہ تعالی وجہہ وَأَمَّا الرَّوَافِضُ خَذَلَهُمُ اللَّهُ فَهُمْ شِيَّةُ إِبْلِيسَ۔ کہتے ہیں پیغمبر اکرم کی یہ حدیثیں پڑھ کے رافضیوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ شیعان علی ہیں۔ علی کے شیعہ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ رافضی ٹولہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے یہ تو شیطان کے شیعہ ہیں، یہ علی کے شیعہ نہیں ہیں۔ وہ جو چاہے ہمیں گالی دے، ہمیں شیطان کا شیعہ بنائیں یا رحمان کا بنائیں، لیکن پیغمبر نے یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ خوشخبری دی تھی کہ جنت میں جائیں گے تو شیعان علی جائیں گے۔ لہذا قدیمی نام جو چلا آ رہا ہے جن کو پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے وہ شیعان علی ہے، اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ میں اس سے پڑھ کر علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی ثوابی کتاب اپنا تحفہ اثنا عشریہ کے صفحہ 11 مطبوعہ نور کی شاہ لکھنؤ کے حوالے سے ثابت کرتا ہوں، انہیں اقرار کیا ہے کہ ہاں شیعہ اولا مائن، وہ پہلے پرانے زمانے والے وہ شیعہ کہ جن کو پیغمبر نے جنتی کہا تھا وہ ہم اہل سنت ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ جناب علامہ صاحب پیغمبر کہتے ہیں شیعہ نے علی جنت میں جائیں گے، تمہارا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارا سب کا پہلے دور میں نام شیعہ تھا، یہ تحقیق بڑی قابل غور ہے۔ ہمارا نام شیعہ تھا، لیکن 36 ہجری میں ایک ٹولہ پیدا ہو گیا جو رافضی تھے، انہوں نے اپنا نام رکھ لیا شیعہ۔ تو ہمارے بزرگ پریشان ہو گئے کہ ہم بھی شیعہ تھے، رافضی بھی شیعہ۔ ہم نے پہلے تو کوشش کی کہ رافضی ٹولہ اپنا نام بدل دے، پر انہوں نے اپنا شیعہ نام نہ چھوڑا۔ تو ہمارے بزرگوں نے بڑی غور و فکر کے بعد کہ تاکہ حق اور باطل گڑبڑ نہ ہو جائیں، حق اور باطل آپس میں مل نہ جائیں، خلط ملط نہ ہو جائیں، ہم بھی شیعہ تو یہ رافضی بھی شیعہ، تو لہذا ہمارے بزرگوں نے سوچ و بچار کے بعد بڑے غور و فکر کے بعد خود شمرا اہل سنت والجماعت ملقب ساختند، تو ہمارے بزرگوں نے شیعہ نام چھوڑ کے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اپنا نام رکھ لیا۔ سلام پڑھیں تو لہذا جن کو جناب مولانا کبھی لائنا کہتے ہیں، کبھی ملعونہ کہتے ہیں، کبھی فرقہ ضالہ کہتے ہیں، کبھی مضلہ مضلہ کہتے ہیں، حسنین کا نانا، اقلیم ختم رسالت کا تاجدار، 1,24 نبیوں کا سید و سردار، جد الحسن والحسین علیہ افضل التحیت والسلام، ان کو خیر البریہ کہتے ہیں، ان کو نجات کا ضابط ناجی فرقہ کہتے ہیں، ان کو اسلام کی حقیقی تفسیر کہتے ہیں۔ اب ایک نگاہ پہ ٹھہرائے فیصلہ دل کا، اب مرضی آئے مسلمانوں کی تو نبی کے فرمان کو مانے، اور اگر مرضی آئے تو شاہ صاحب کے کلام کو مانے، دونوں کو صحیح نہیں ماننا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں۔ جناب مولانا نے اپنی اثناء گفتگو میں کہا کہ میں فلاں جگہ گیا تو ہم سے 4 مسئلے پوچھے گئے۔ پہلا مسئلہ کہ سارے نبیوں کے بعد ساری کائنات سے افضل کون ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ اہل بیت نبوت کون ہیں؟ تیسرا مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت عمر کا نکاح ام کلثوم بنت مولی معاذ اللہ سے ہوا تھا یا نہیں؟ چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ عقد سیدہ بغیر سید جائز ہے یا نہیں؟ تو مولانا نے اپنے جوابات کا خلاصہ پیش کیا ہے، میں وہ خلاصہ پیش کر کے اس خلاصے پر اپنی مختصر تنقید پیش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھا گیا، اور ایک اور مولانا کا حوالہ دیا، وہ بھی تشریف فرماتے، میں بھی تھا کہ ہم سے پوچھا گیا کہ من افضل الناس بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ساری کائنات سے افضل کون؟ تو وہ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر چوتھے نمبر پہ علی۔ میں اس پر لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نہ کسی کی دل آزاری کرنا چاہتا ہوں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ آپ نے بار بار کہا کہ اہل سنت یا قرآن کو مانتے ہیں یا نبی کے فرمان کو مانتے ہیں، تو آپ نے جو اپنا عقیدہ پیش کیا ہے کہ نبیوں کے بعد ساری کائنات سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہے کہ محمد عربی کی کس حدیث سے آپ نے یہ استعمال کیا؟ اور اس سے بڑھ کر میں یہ پوچھوں گا اور یہ پوچھنے کا میں حق رکھتا ہوں، حضرت عمر اور عثمان اور عمر نے اپنے دور میں اپنے بارے میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ سب کائنات کے بعد پیغمبر خاتم کے بعد نبیوں کے بعد افضل الکائنات ہیں وہ حضرت ابو بکر کے عمر عثمان ہیں، کبھی آیا صحابہ کرام نے بھی اپنی زبان سے یہ دعویٰ کیا تھا؟ اگر آپ کو یہ صداقت اپنی پہ اعتماد ہے تو میں کہتا ہوں ہمیں گو و ہمیں میدان ذرا قرآن کی وہ آیت پڑھ کے دکھائیں تاکہ مسلمان بھی سوچ سکیں کہ جس آیت کی بنا پر آپ حضرت ابو بکر کو بعد الانبیاء افضل الناس جانتے ہیں، اور اگر کوئی پیغمبر کی حدیث ہے تو وہ پیش فرمائیں تاکہ مسلمان پیغمبر ما ینطق عن الہوا کے مصداق مصطفیٰ کے فرمان پہ غور کر سکیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی آیا خود صحابہ کا دعویٰ ہے تو کم از کم یہ تو پیش کریں، وہ یہ تو نہیں کہے کہ مدعی چست اور سوا چست۔ جس بات کا صحابیوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا پیرا نمی پرن بریدہ می پران، کہ پیر تو نہیں اڑتے برید اڑاتے ہیں، میں کہتا ہوں میں تمہیں بڑے اختصار کے ساتھ بتاؤں کہ اگر افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، اگر محمد عربی کے بعد پورے عالم امکان سے افضل و اعلیٰ ہیں، اگر ساری کائنات سے بلند و بالا ہیں تو وہ علی بنی ہیں اور نہیں ہے۔ آؤ قرآن بھی پیش کرتا ہوں، نبی کا فرمان بھی پیش کرتا ہوں، علی کا کلام بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ مومن کامل ہیں اور پھر سارے عمل صالح بجا لاتے ہیں، ساری بنی نوع انسان ساری کائنات سے افضل وہی ہے، خیر وہی ہے، بہتر و برتر وہی ہے۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ خیر البریہ ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ علامہ محب طبری کی کتاب تفسیر طبری موجود، علامہ جلال الدین سیوطی کی در منصور موجود، روح المعانی موجود، ساری کتابیں موجود ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب یہ بات ہو رہی کہ علی بلی کا برود ہو جاتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں ھذا خیر البریہ، اگر میرے پاس ساری دنیا سے افضل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو علی کی زیارت کر لو۔ صحابہ کا بیان ہے، اس بیان کے بعد پیغمبر کے فرمان کے بعد جس بز میں علی ولی کا برود ہو جاتا لوگ پکار اٹھتے تھے لقد اقبل خیر البریہ قد جاء خیر البریہ، لوگوں خاموش ہو جاؤ خیر البریہ آ گیا ہے، ساری دنیا سے افضل و اعلیٰ مخلوق آ گئی ہے۔ یہ مولا کا لقب اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان بھی اپنے دربار خلافت میں بیٹھ کر علی کو خیر البریہ کہنے پر مجبور ہو جاتا۔ چنانچہ تاریخ اسلام کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بار معاویہ، یزید، امرا تینوں بیٹھے تھے، کسی بندے نے آ کر ایک تحفہ پیش کیا اور جب جھگڑا ہونے لگا کہ تحفہ ایک کہتے لینے والے تین، بے تکلف بازم تھی، کون وصول کرے؟ سب نے کہا جو ہم شیر کہتے ہیں جس کا شیر اعلیٰ ہوگا تحفہ وہی وصول کرے گا۔ پھر جھگڑا ہونے لگا کس موضوع پر تب آزمائی کی جائے؟ سب نے کہا علی ولی کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کیا۔ سب سے پہلے لوگوں نے کہا حضرت معاویہ سے کہ آپ علی کے حریف ہیں، آپ بتائیں کہ آپ علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں سنو خیر البریۃ بعد احمد حیدر الناس ارض والوصی سماء، لوگوں خلافت کے لیے حکومت کے لیے لڑنا اور ہے کہ حقیقت کا اقرار کرنا اور ادراک کرنا اور ہے۔ کہتے ہیں میں مانتا ہوں اگر محمد کے بعد کوئی کائنات سے افضل ہے تو صرف حیدر ایک قرار ہے، علی اور باقی لوگوں میں کیا نسبت ہے؟ جیسے زمین اور آسمان میں نسبت ہے، علی آسمان نظر آتے ہیں کائنات زمین نظر آتی ہے۔ یزید کہتے ہیں ملیت
شہدت لہا ذراؤہا والحسن ما شہدت بہ الذراؤ، کہتے ہیں ایسی حسین اور جمیل عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جن کے چاہنے والے ان کی حسن و جمال کے گن گاتے ہیں، لیکن حسن اس کا نام ہے کہ سوکن کی گواہی دینے پر مجبور ہو جائے۔ اشارہ بابے کی طرف ہے کہ دونوں خلافت کے نام پہ جھگڑ رہے ہیں تو گویا دو سوکنے ہیں، لیکن معاویہ کا میرے بابے کا اس کے بعد علی کی عظمت کا اقرار کرنا یہ ایسے ہے جیسے سوکن کے حسن کا اقرار کر دے۔ ہمارا خاموش تھا، بولا کہنے لگے بفضیلت شاہد العدو بفضلها والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہتے ہیں دوستوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، فضیلت اس کا نام ہے کلی کے خون کا پیاسا دشمن کلی کی فضیلت کا اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ صلوات پڑھو محمد اللہ کا قرآن بھی سن لیا، پیغمبر کا فرمان بھی سن لیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ خیر البریہ علی ولی ہیں، آیت کی عید آ گئی، پیغمبر کی روایت بھی آ گئی، کتابوں کا حوالہ سن لیا۔ اگر اس پر بھی آپ کو شک ہے، اس موضوع پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، پیغمبر نے ایک بار نہیں 20 بار فرمایا تھا، وہ سب حوالوں کے ساتھ میری حدیث اپنی کتاب اس بات الامامت میں درج کر دیا، فرمایا علی جو خیر البشر من ابا فقد کفر، ساری بنی نوع انسان سے میرے بعد اگر افضل ہیں تو علی ہیں، ان کو افضل نہیں مانتا وہ مسلمان کہلانے کا حق۔ اور علی ولی کا اپنے آپ کو افضل کہنا ان کے ان اشعار سے ظاہر ہے جو مولا مستقیان کے دیوان اشعار میں موجود ہیں۔ علی ولی نے اپنی افضلیت کے دلائل کی موجود ہی فرماتے ساری کائنات سے پہلے محمد عربی کے ساتھ اگر نماز پڑھی تو میں نے، ساری دنیا سے پہلے اگر پیغمبر کی حمایت کا اعلان کیا تو میں نے، پیغمبر اکرم کا ہر دکھ میں اگر ساتھ دیا تو میں نے۔ الغرض علی ولی نے دعویٰ کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد میرا کائنات میں نہ کوئی ہمسر ہے نہ کوئی نظیر ہے۔ علی وہ ذات ہیں جو ذات میں علی، صفات میں علی، جو علم میں علی، جو عمل میں علی، جو زہد میں علی، جو تقوی میں علی، جو عصمت میں علی، جو طہارت میں علی، جو شجاعت میں علی، جو شہامت میں علی، جو دودھ میں علی، جو سخاوت میں علی، جو ملک میں علی، جو کرامت میں علی، جو ہر صفت کمال میں علی ہے۔ اگر علی علی نہیں ہے تو وہ علی نہیں ہے۔ بات لمبی کرنے کا وقت نہیں، قرآن سے ہٹ کر، نبی کے فرمان سے ہٹ کر، بزرگوں کے کلام سے ہٹ کر میں پوچھنا چاہتا ہوں، آیا قرآن پڑھ کے مجھے بتاؤ، بزرگوں کا کلام پڑھ کے مجھے بتاؤ، وکلائے روزگار کا نظریہ پڑھ کے بتاؤ کہ کسی کو افضل کہنا ہو تو افضلیت کا معیار کیا ہے؟ جس کا قد لمبا ہوگا وہ افضل ہوگا، جس کا رنگ چٹا ہوگا وہ افضل ہوگا، جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے وہ افضل ہوگا، جو اونچے گھر میں پیدا ہوگا سرمایہ دار گھر میں وہ افضل ہوگا۔ یقیناً دنیا کا ہر عقل مند کہے گا نہ قد کاٹ میں یار فضیلت ہے، نہ رنگ روپ میں یار فضیلت ہے، نہ مال و دولت میں یار فضیلت ہے، نہ خاندان میں یار فضیلت ہے، نہ زبان و بیان میں یار فضیلت ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ معیار فضیلت علم ہے، عمل ہے، تقویٰ ہے، قوت ہے اور طاقت ہے، ایمان ہے۔ اگر وقتوں میں پورا عشر محرم علی کی افضلیت کے ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں، اگر علم کو دیکھا جائے تو محمد کے بعد کائنات میں علی کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ میں ساری ایسے روایتیں چھوڑ کے ایک کوئی روایت پیش کر دوں جس پر 73 فرقوں کا اتفاق ہے، تو علی کی علمی برتری ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی الرابطہ من اراد المدینہ فلیأت من الطاف۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے جو میرے شہر علم میں داخل ہو کر علوم نبویہ سے اپنے دامن مراد کو پر کرنا چاہتا، اس پر لازم ہے کہ علی ولی کے در دولت پہ حاضر۔ پیغمبر نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو صرف مدینے کے چند لوگوں کو سامنے رکھ کر یا مکے کے چند لوگوں کو سامنے رکھ کر یا عالم عرب کے عالموں کو سامنے رکھ کر یا تو پھر ان کو عالمی نبینا کہو
لیکن اگر پیغمبر اسلام عالمین کے نبی ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے مصداق ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب اپنے شہر علم کا دروازہ علی کو منتخب کر رہے تھے تو پورے عالمین پر عالمی نبی کی نگاہ تھی، آسمان پر بھی، آسمان والوں پر بھی، زمین پر بھی، زمین والوں پر بھی، من کان پر بھی، من یکون پر بھی، آنے والوں پر بھی، جانے والوں پر بھی۔ تو پیغمبر جب اپنے شہر علم کا دروازہ علی کو قرار دے رہے تھے تو کم از کم ماننا پڑے گا کہ نبی کی نظر میں علی کے برابر پوری کائنات میں کوئی اور عالم نہیں تھا۔ یہی وجہ شیخ الرئیس ابن سینا نے کہا تھا احتیاج الکل الیہ واستغناہ من الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ پیغمبر کے بعد ساری دنیا کا علمی عقدے کھلوانے کے لیے علی کے دروازے پہ حاضر ہونا اور علی کا نبی کے بعد کسی دروازے پہ نہ جانا، یہ دلیل ہے کہ محمد کے بعد علی کائنات کا امام ہے۔ اور جہاں تک میرے دوستوں ایمان کا تعلق ہے، ایمان کا تو میں کیا کروں، علامہ محب الدین طبری کی ذخائر کتاب اپنا ذخائر العقدہ مطبوعہ مصر موجود ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ لَمِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وُضِعَتَا فِي كَفَّةٍ وَوُضِعَ إِمَامُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي كَفَّةٍ أُخْرَىٰ۔ اگر ساری کائنات سارے 14 طبق ملا کے ترازو کے پردے پہ رکھ دیے جائیں، دوسرے پردے پر صرف علی کا ایمان رکھ دیا جائے، پیغمبر فرماتے ہیں، راوی حضرت عمر ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ پیغمبر فرما رہے تھے اگر عدل و انصاف کے ترازو پہ تولا گیا تو 14 طبق کا پلہ اوپر اٹھ جائے گا، علی کے ایمان کا پلہ بھاری ہونے کی وجہ سے نیچے جھک جائے گا۔ علی صرف مومن ہی نہیں، علی امیر المومنین بھی ہیں، علی صرف مومن کامل ہی نہیں، علی کل ایمان بھی ہیں۔ جس کو شک ہے وہ جنگ خندق کے واقعات پڑھے کہ دارد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی صرف مومن نہیں بلکہ علی مادن ایمان بھی ہے، علی ایمان کی کان بھی ہے۔ اور جہاں تک پھر علی ولی کے تقوی کا تعلق یا علی کے عمل کا تعلق، میں کیا گنواؤں کہ علی نمازیں کتنی پڑھتے تھے، علی روزے کتنے رکھتے تھے، علی نے حجیں کتنی ادا کی، علی نے صدقے کتنے دیے، علی نے خیراتیں کتنی دی، علی کی باتوں کا وزن کتنا ہے، ان کی تعداد کتنا ہے، جس کے بارے میں پیغمبر علی کے جہاد کتنے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس علی کی ایک جنگ کی ایک ضربت کائنات کی بات مجھے بھاری نظر آئے، اس علی کی باقی باتوں کا وزن کون تول سکتا ہے؟ جب جنگ خندق میں ادھر عمر بن عبد ود نکلا ہوا تھا جو 1000 آدمی کا تنہا مقابلہ کرنے والا تھا، ادھر سے حیدر کنار نکلے لباس نبوت میں ملبوس ہو کر، دنیا سوچ رہی تھی ادھر سے آنے والا کون، ادھر سے جانے والا کون، لباس کو دیکھا جاتا تو لباس نبوت نظر آتا، ملبوس کو دیکھا جاتا تو ملبوس علی ولی نظر آتے، دنیا سوچ رہی تھی، سوچوں میں پیچ و تاب کھا رہی تھی کہ یکا یک ان لبوں میں جنبش پیدا ہوئی جو اللہ کی وحی کے بغیر حرکت میں کبھی آتے ہی نہیں تھے۔ عن الہوا کے مقدار مصطفیٰ نے فرمایا کہ دنیا والوں کیا سوچ رہے ہو کہ ادھر سے آنے والا کون، ادھر سے جانے والا کون، آؤ میں تمہیں تعارف کرا دوں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج پورے کا پورا ایمان مکمل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی بھی بڑے بہادر تھے پر عمر بن عبد ود بھی کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، بڑے دنات مقابلہ بڑا سخت تھا، مقابلہ بڑا کڑا تھا، علی وہ بار کرتا، علی بیکار کرتے، علی بار کرتے، وہ بیکار کرتا، کوئی احمق لوگ کہا کرتے 360 بار طرفین سے وار ہوئے اور بیکار ہوئے، آخر 361ویں بار میں علی نے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ لوگ اس کو فضیلت سمجھتے ہیں، میں اس کو علی کی توہین سمجھتا ہوں۔ جو 360 مرتبہ زد و خورد کرے وہ علی نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ علی کے بارے میں دنیا کے
مورخین اور محققین متفق اللفظ نظر آتے ہیں ما ضرب ضربتن قط فاحتاجت الاولی الی الثانیہ کہ علی نے کبھی ایک بار کرنے کے بعد پوری زندگی میں دوسرے بار کی ضرورت نہیں سمجھی لہذا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا سکتا، اس نے وار کیا، علی نے بیکار کیا، علی نے تلوار میان سے نکالی اور وہ برق کی طرح بجلی کی طرح فضا میں چمکی، پھر عمرو ابن عبد ود کے سر پہ پڑی، پھر نبی کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی۔ اور پہلے تو وہ فرمایا تھا نا کہ ضربت ضرب الایمان کلہ الی الکفر کلہ، جب علی کی ضربت عمرو ابن عبد ود کے سر پہ پڑی تو وہ چاروں شامیں چت ہو کے زمین پہ گرا تو نبی کی زبان میں پھر جنبش ہوئی، اللہ کی وحی کی ڈوری ہلی، پیغمبر فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، آج سے لے کر جن و انس کی عبادت صبح قیامت ایک طرف، میرے بھائی علی کی ایک ضربت ایک طرف، اگر میزان عدل پہ تولا گیا ثقلین کی باتوں میں علی کی ضربت بھاری نظر آئے گی۔ تو جس علی کی ایک ضربت کائنات کی باتوں پہ بھاری نظر آئے، اس کی دوسری عبادتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ فرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو لہذا جس علی کی ایک ضربت کائنات کی باتوں سے بڑھ جائے اس کا ثواب زیادہ ہوگا یا باقی لوگوں کا ثواب؟ تو عمر نبی علی کا کوئی ثانی نہیں، علی کا لقب بھی خدا نے قرآن میں صالح المومنین رکھا ہے۔ اور جہاں تک تقوی کا تعلق ہے، خالق فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم سب کے سب بنی آدم، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، مختلف قوموں قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری جان پہچان برقرار رہ جائے، پر لیکن تم میں سے افضل وہ ہے، مکرم وہ ہے، محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ علی صرف پرہیزگار نہیں بلکہ علی تو ہیں امام متقی۔ اور جہاں تک شجاعت کا تعلق ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پوری بھری ہوئی کائنات میں اسد اللہ الغالب علی کے سوا کسی دوسرے کا لقب بھی نہیں۔ اور میں یہ بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں پوری اولین اور آخرین کی تاریخ پڑھ جائیں، آفتاب قیامت کو برنے تک علی کے سوا کوئی دوسرا بہادر نظر نہیں آئے گا کہ جس نے فرش زمین پہ رہ کے کوئی ایسے شجاعت کے موتی بکھیرے ہوں کہ آسمان کے قدسی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہوں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یا علی تیرے کارناموں نے آسمان کے قدسیوں کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا اگر کوئی بہادر ہے تو حیدر قرار ہے، کوئی تلوار ہے تو صرف دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں، حضرت عمر کی شادی علی ولی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سے ہوئی تھی۔ نقل کفر نباشت، اگر کوئی غیر سید یہ بات کرتا تو اتنا تعجب نہ ہوتا، جتنے ایک سید کہلانے والے کی زبان سے سن کر یہ ہمیں تعجب ہوا ہے۔ عرفان شاہ المشہدی، میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب مولانا سے کیا آپ نے مشکات المصابیح نہیں پڑھی؟ کہ جب خاتون قیامت نے بلوغت کے سن میں قدم رکھا تھا تو بڑے بڑے اکابر قریش نے بی بی کی آ کر منگنیاں دی تھی، رشتہ طلب کیا تھا، پیغمبر نے کسی کو کوئی جواب دیا، بعض وقتوں میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ بی بی کا نگاہ خدا کے قبضے قدرت میں ہے، یہ وہاں ہوگا جہاں خدا چاہے گا۔ لیکن جب ان حضرات نے شیخین نے یہ خطبہ کیا تھا، جا کر مطالبہ کیا تھا، تو پیغمبر نے یہ جملہ کہہ کے مشکات کے حوالہ دے رہا ہوں، یہ ان کا مطالبہ رد کر دیا تھا کہ انہا صغیرۃ، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، تمہاری عمریں بہت زیادہ ہیں، وہ تم سے شادی کے قابل نہیں۔ صاحبان عقل کے لیے لمحہ فکریہ، اس خاتون قیامت کا عقد
پیغمبر نے ان دونوں بزرگوں سے نہیں کیا تھا یہ کہے گا کہ تمہاری عمریں زیادہ ہیں، میری بیٹی کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ اب اسی خاتون قیامت کی چند سالوں کے بعد شادی ہوتی ہے، خدا ان کو 2 بیٹے دیتا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ بیٹی دیتا ہے جناب زینب، سب سے آخر میں چھوٹی منجلی بیٹی جناب ام کلثوم ہے۔ اسی ام کلثوم کے ساتھ خاتون قیامت جس کو پیغمبر نے چھوٹی کہہ کے ان کا رشتہ رد کر دیا تھا، اس کی چھوٹی بیٹی سے عمر کی شادی ہوتے کوئی سوچو کے لیے حضرت عمر خاتون قیامت کے نانا تھے یا نہ؟ کیونکہ حضرت عمر کی ایک بیٹی جناب حفصہ ام المومنین پیغمبر اکرم کی حرم میں شامل تھی، تو خاتون قیامت ہوئی پیغمبر کی بیٹی۔ اس رشتے کے لحاظ سے حضرت عمر بن گئے بیوی کے نانا، کہ جو ان کی بیٹی ہوگی ان کے بن گئے پر نانا۔ پروتی اور پر نانے کی شادی ہو رہی ہے، خدا نظر بات سے بچ۔ صلوات پڑھو محمد۔ اور پھر حوالہ دیا جاتا ہے جو اصول کافی میں ہے کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو علی ام کلثوم کو اپنے گھر لے گئے تھے۔ اس پر جناب مولانا نے بڑا زور دیا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں جناب ام کلثوم کا اصول کافی کے روایت میں ذکر ہے کہ علی گھر لے گئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں بنت فاطمہ کا لفظ بھی ہے؟ قیامت تک مخالف یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ آپ حیران ہو رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، سنو میں جو کہہ رہا ہوں۔ جناب حیدر کرار نے خاتون قیامت کی وفات کے بعد اسماء بنت عمیس سے شادی کی تھی، اور اسماء بنت عمیس پہلے حضرت ابو بکر کی زوجیت میں رہ چکی تھی، اور حضرت ابو بکر سے ان کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام تھا محمد ابن ابو بکر، یہ بیٹی کا نام تھا ام کلثوم۔ جناب محمد کے بارے میں علی فرمایا کرتے تھے کان علی ولدن صالحا من صلب ابی بکر، ابو بکر کی پشت سے میرا نیک بیٹا تھا محمد، یعنی روحانی طور پہ میرا بیٹا تھا۔ تو یہ دونوں بہن بھائی علی ولی کے گھر پلے، چونکہ امیس کے اور اسماء کے ساتھ آئے تھے تو لوگ جس طرح پیغمبر کی متبنہ زید کو پیغمبر کا بیٹا کہتے تھے، محمد کو علی کا بیٹا، اب اور ام کلثوم کو علی کی بیٹی کہتے تھے۔ تو چونکہ ان کی علی یہ شادی بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ علی ولی کی نظر میں یہ رشتہ مناسب نہیں تھا، لیکن